وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تفتنون وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمدللہ سورۃ النمل میں ہم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ مبارکہ تلاوت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، پھر اللہ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ان کی نبوت و علم کا وارث بنایا، کیونکہ نبی کا ورثہ جو ہے وہ علم ہوتا ہے، مال و دولت نہیں ہوتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کا، جانوروں کا، حشرات الارض سب کی زبانوں کا بھی علم عطا فرمایا، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے لشکر تابع فرمائے، اور اللہ نے آپ پہ ایسی نعمتیں فرمائی کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل کہ جب آپ وادی نمل پہ گزرے تو ایک چیونٹی اپنے چیونٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ اپنے گلو میں گھس جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے آپ کو روند نہ ڈالے. تو اللہ نے آپ کو یہ بات سنا بھی دی اور سمجھ بھی دی. فتبسم ضاحکا من قولها، آپ مسکرائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کے بارے میں تحقیق کی تو ہدہد کو غائب پایا، تو آپ نے غصے میں فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ یا تو میں اس کو عذاب شدید دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا بالکل ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی واضح عذر پیش کرے. اللہ فرماتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ دیر گزری کہ وہ حاضر ہوا، اور اس نے آگے کہا انی احطت ما لم تحط بہ، کہ مجھے ایک ایسی خبر ملی ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں. تو اسی سے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو جس کو چاہیں علم عطا فرما دیں. حالانکہ حضرت سلیمان نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں،
جن و انس بھی تابع ہیں، پرندے بھی تابع ہیں، جن اور ہوائیں بھی تابع ہیں، لیکن ان کو علم نہیں۔ اس لیے ہدہد نے کہا انی جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں ملک سبا سے۔ یہ سبا جو ہے سبا بھی کہتے ہیں، معارب بھی کہتے ہیں، یہ یمن کے علاقہ ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں بہت بڑے دولت مند اور بہت بڑے امیر، اور وہاں بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ تو ہدہد نے آگے بتایا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ان کی بادشاہ ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو جو اس دور میں ضروریات ہیں اللہ نے ہر چیز دی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بہت بڑا عظیم تخت ہے، سریر مملکت جو ہے وہ بہت بڑی عظیم ہے۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی سورج کے پجاری ہیں۔ شیطان نے ان کے دماغوں میں اسی بات کو مزین کر رکھا ہے اور ان کو صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے ہمیں رپورٹ پیش کر دی ہے، لیکن اب ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ کیا تم اپنی اس رپورٹ میں سچے ہو کہ سچے نہیں ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر آنے والی خبر پہ اعتبار نہ کرو بلکہ تحقیق کرو۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھتے ہیں تم نے ہمیں سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ ایسا کرو کہ ہم تمہیں خط دیتے ہیں اور وہ خط لے کر اس ملکہ کو پہنچا دو اور اس کے بعد انتظار کرو، دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے حکم پہ ہدہد وہ خط لے کے چلا، اور اس نے عین عبادت کے وقت میں جب وہ اپنے تخت پہ علیحدہ موجود تھی اس کو خط ڈال دیا۔ اس ملکہ نے اپنے سرداروں کو، وزیروں کو، کابینٹ کو بلایا، کابینہ کو، اور کہا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کے ایک شان والا، بڑا عزت و احترام والا مجھے خط ملا ہے، اور وہ خط جو ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تم لوگ جو ہے میری اطاعت گزار بن جاؤ اور کسی قسم کا تکبر اور بڑائی کا اظہار نہ کرو۔ تو ملکہ نے کہا افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہ اب تم اپنی رائے دو کہ میں اس کا کیا فیصلہ کروں، میں اس کو کیا جواب دوں۔ انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا کہ ملکہ دیکھو ہم صاحب قوت بھی ہیں، صاحب طاقت بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، لیکن تم ہماری ملکہ ہو، جو فیصلہ کرو ہم تمہارے فیصلے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو بلا وجہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم امتحان لیتے ہیں۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں بادشاہ سلیمان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اصل میں ملکہ امتحان لے رہی تھی کہ اتنی قیمتی تحائف کو اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو بادشاہ ہے، اور اگر اتنی قیمتی تحائف کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا تو معلوم ہوا صرف بادشاہ نہیں بلکہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، ورنہ کون دنیا کا بادشاہ جو ہے وہ اپنی قیمتی چیزیں ٹھکرا سکتا ہے۔ تو اس ملکہ نے آپ کے لیے بڑے قیمتی تحائف بھیجے، سونے چاندی کے مرصع برتن بھیجے، آپ کی خدمت میں بڑے خدمت کے لیے لڑکے اور لڑکیاں بھیجی، اور بے انتہا زیورات بھیجی، اور اس کے بعد بڑے بڑے جواہرات، قیمتی چیزیں جو تھیں وہ آپ کی خدمت میں بھیجی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب وہ ہدیہ لے کے پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ یہ تم مال دے کر میری آزمائش کرنا چاہتے ہو، لے جاؤ یہ اپنے ہدایا، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، تم اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہو۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو کہ ملکہ کا وفد جہاں سے گزرے اس راستہ جو ہے اس کے اندر ایک ایسے محل بنا دو جن میں سونے چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں۔ تو وہ تو دیکھ کے خود دہشت زدہ رہ گئے کہ جس کے بعد یہ ہے ہمارے مال کی طرف کیا توجہ کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، کہ واپس لے جاؤ اپنے ہدایا،
میں ایسا لشکر لے کے تمہارے مقابلے پہ آؤں گا جس کی تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں. بل نخرجنہم منہا ذلۃ، اور میں تمہیں تمہارے ملک سے ذلیل کر کے نکال دوں گا اور تم ذلت میں آ جاؤ گے اگر میرا مقابلہ کرو گے. اور اس کے بعد جناب جب وہ واپس چلا گیا اور آپ کو یہ بھی اطلاع ملی کہ اب ملکہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس نے اپنے کابینہ کے منسٹروں کو، وزیروں کو بلا کے سمجھا دیا کہ معلوم ہوتا ہے سلیمان اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہوگی. بادشاہوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جا سکتا ہے، دولت کا مقابلہ دولت سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اطلاع بھیج دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہ میں حاضر ہو رہی ہوں اور میں اطاعت گزار ہوں اور میں آ کے آپ سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتی ہوں. تو اب حضرت سلیمان نے حکم دیا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ کے آنے سے پہلے کون ہے میرے اصحاب میں، میرے دوستوں میں، میرے ماتحتوں میں جو اس کا تخت جو ہے اٹھا کے لے آئے میرے دربار میں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. عفریت جو تھا، جو جن بڑا طاقتور یعنی دیو تھا، جیسے بعض کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پہاڑ کا ایک حصہ کھڑا ہوا ہو. اس نے کہا کہ حضرت اگر حکم دیں مجھے تو میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ جتنی دیر آپ مجلس کرتے ہیں اتنی دیر کے اندر میں وہ تخت اٹھا کے آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا، اور میں امانت والا بھی ہوں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے جنات کو خاص طاقت دی ہے. اللہ نے جنات کو ایسی طاقتیں دی ہیں کہ وہ اپنے اشکال بھی بدل سکتے ہیں اور جن جو ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو آپ کے صاحبوں میں اصحاب میں ایک بندہ ایسا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کتاب سے نوازا تھا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم کتاب سے مراد علم اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا اسم اعظم جس سے مانگا جائے تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. اس نے کہا حضرت اگر حکم ہو تو جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں گے میں لے آؤں گا. اور اس نے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے اسم اعظم سے دعا کی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام آصف ابن برخیہ تھا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سیکٹری تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا. لیکن اللہ عالم قرآن نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. اور اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن مقدس جن چیزوں کو مبہم چھوڑ دے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں نام معلوم بھی ہو جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نام کے معلوم ہونے میں فائدہ ہوتا تو اللہ ضرور قرآن میں ذکر فرما دیتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس کے ذکر کے اندر فائدہ ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے ان کے ذکر نہ کرنے میں فائدہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ علماء فرماتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو. اللہ نے آدم کو درخت سے روکا، اللہ عالم وہ درخت کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف نوجوان تھے جنہوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ لی. اب اصحاب کہف کے نام کیا تھے بلا وجہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا عالم ہے، دیکھو یہ اصحاب کہف کے نام ڈھونڈ کے لے آیا ہے. یہ ضرور حتیٰ کہ اس کا معنی ہے کہ وہ منشاء خداوندی کے خلاف ہے. اگر اللہ چاہتے تو ان کا نام بھی ذکر فرما دیتے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا لیکن نام نہیں لکھا ہے کہ ان کے بھائیوں کا نام کیا تھا. جا اخوت یوسف، حضرت یوسف کے بھائی آئے. اسی لیے جب جن چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، جن چیزوں میں بندے کا فائدہ ہو اللہ ضرور ذکر فرما دیتے ہیں، اور جن چیزوں میں بندے کا فائدہ نہ ہو اللہ کبھی ذکر نہیں فرما دیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں سر کا مسح بھی ذکر فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بھی بتلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی افطار و سحر کے بارے میں بھی بتلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قربانی کے بارے میں بھی بتلا دیا. تو اگر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تو خدا کے آگے اس کو بتلانے میں کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ بلا وجہ ٹکریں مارنی
کہ یاجوج ماجوج کون تھے، کہا کس غار میں چھپے ہوئے ہیں، ذوالقرنین کہاں چھپا ہوا تھا، مطلع الشمس سے کیا مراد ہے اور مغرب الشمس سے کیا مراد ہے. یہ ایسی بحثیں ہیں الذی لا طائل تحتہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہوتا اللہ قرآن میں بیان فرماتے، اگر فائدہ ہوتا تو آمنہ کا لال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کھول کھول کے بیان فرما دیتے. اسی لیے جناب جب فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو تخت آ گیا، آپ نے فوراً کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگ دیے ہیں کہ جن کو ایسا علم دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسے علم بھی دنیا میں موجود ہیں، اس میں آدم بھی موجود ہے، اس میں آدم کے جاننے والے بھی موجود ہیں، اور اس سے جو دعا مانگی جائے وہ فوراً مستجاب بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ سارا اللہ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. جیسے کہ حضرت ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آیات بیان کی کہ اگر فلاں آیات پڑھی جائیں تو آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو کسی نے کہا حضرت پھر یہ دنیا میں حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اذا جاء القدر امی البصر، جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ وظیفے پڑھنے بھی بھول جاتے ہیں، اللہ پڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ کے اس نظام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی ہے. فقال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے تاکہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ شکر ادا نہیں کرتا. اور ساتھ یہ قاعدہ بھی بتلا دیا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو آدمی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے گا دراصل وہ اپنا بھلا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. لیکن شکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. شکر کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ پہ ایمان لائے. شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں کبھی خرچ نہ کرے. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم کعبے پہ نظر ڈالو. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، قرآن پہ نظر ڈالو. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمتوں پہ نظر ڈالو. اس لیے نہیں دی ہے کہ غیر محرم عورتوں پہ نظر ڈالو. تو یہ نہ شکری ہے جب آپ اللہ کی نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر درجہ ہے شکر کا لسانی، کہ جب اللہ دیکھ نعمت تو کہے الحمدللہ، پانی ملے تو الحمدللہ، کھانا ملے تو الحمدللہ، نعمت ملے تو الحمدللہ. اور جب آدمی شکر کا خوگر ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کو شکر پہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں ایک واقعہ ہے، اللہ اعلم لا نصدق ولا نکذب. ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ مہربانی کر کے دعا کریں اللہ کے دربار میں. اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں سنبھال نہیں سکتا ہوں. اللہ نے مجھے دولت بھی دی ہے اور مجھے اللہ نے اولاد سے بھی نوازا ہے. اب اللہ سے درخواست ہے کہ بس اور نعمتیں مجھے نہ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست پیش کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بندے سے کہہ دو کہ تم شکر کرنا بند کر دو، میں نعمتیں دینا بند کر دوں گا. لیکن جب تک تم شکر کرتے رہو گے تو میرے خزانے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. للہ خزائن السماوات والارض. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں ایک قاعدہ سکھلا دیا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ اگر تم نہ شکری کرو تو اللہ تو غنی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے شکر کی. اگر ساری مخلوق نعوذ باللہ کافر ہو جائے اللہ کے ملک میں نقصان نہیں ہوگا. اگر ساری مخلوق مومن بن جائے تو اللہ کے ملک میں فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تو غنی ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ تو احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو قال نکروا لها عرشها ان ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، کہ ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت میں رد و بدل کر دو، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں وہ پہچان بھی سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی. فلما جاءت قیلها قد عرشك، جب وہ ملکہ آ گئی اس کو کہا گیا کہ تمہارے پاس جو تخت ہے، تمہارے پاس جو عرش عظیم ہے اسی طرح ہے. قالت کأنہ ہو، اس نے کہا معلوم تو ہوتا ہے کہ بالکل وہی ہے. معنی یہ ہے کہ وہ سمجھ گئی، پہچان گئی.
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، ہم تو فرما بردار بن کے آئے ہیں، پھر کیا ضرورت تھی کہ ہمیں اپنی قوت و طاقت کا یہ مظاہرہ دکھایا جائے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو کس چیز نے حق سے روکا ہوا تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، اور وہ کافروں میں سے تھی، سورج کی پجاری تھی۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب سورج نکلے تو نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈوبے تو نماز نہ پڑھو، جب سورج عین سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ سورج کے پجاریوں کا وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہم بھی سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں روکا ہے کہ ہماری کسی عمل میں جو ہے کافروں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رحمت جو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ 10 محرم کو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لم تصومون یوم عاشوراء، آپ نے فرمایا کہ اے یہودیو تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الیوم الذی انجا موسیٰ علیہ السلام واغرق عدوہ فرعون، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اللہ نے موسیٰ کے دشمن فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا، تو ہم اللہ کے شکر میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، پھر ہمارا تعلق تو تم سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ بھئی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، لیکن فرمایا صوموا یومن قبلہ اور یومن بعدہ، یا تو ایک دن پہلے رکھا کرو 9 اور 10 رکھا کرو، یا 10 اور 11 رکھا کرو، تاکہ اگر ہم صرف 10 کا رکھیں گے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا عمل یہودیوں کے مشابہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں منع کیا ہے اس ٹائم میں نماز نہ پڑھو کہ سورج والوں سے مشابہت نہ ہو، اور ایک روزہ نہ رکھو کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ آج ہم اپنی شکل پہ غور کریں، اپنے لباس پہ غور کریں، اپنے گھر والوں پہ غور کریں کہ کیا ہماری سیرت، صورت، لباس، کپڑا، اٹھنا بیٹھنا سارا انگریزوں کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی تو ہمیں عمل میں بھی مشابہت سے روکتا ہے، ہم نے عمل کے علاوہ حضور کی شکل کے خلاف کافروں کی شکل بنا ڈالی ہے، ہم نے اپنی شکلیں وہ بنائی ہیں جو کفار کی ہیں، اپنا لباس وہ منتخب کیا ہے جو کفار کا ہے، اپنے گھروں کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے جو کفار کا ہے، اپنے بچیوں کو وہ لباس پہنائے ہیں جو کفار کے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جہاں حضور کا نام چومتے ہو وہاں حضور کی بات بھی سن لو۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی شکل بناؤ گے اللہ قیامت میں تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اگر تم انبیاء کی شکل بناؤ گے، اگر تم صدیقین کی شکل بناؤ گے، اگر تم اولیاء اللہ کی شکل بناؤ گے، اگر تم صالحین کی شکل بناؤ گے، اللہ کے عباد مقربین کی شکل بناؤ گے، اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اگر یہود کی شکل بناؤ گے، نصارہ کی شکل بناؤ گے، کفار کی شکل بناؤ گے، انہی کا لباس پہنو گے، انہی کی طرز معاشرت کو اختیار کرو گے، تو پھر ڈرو اس دن سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ حکم دے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں۔ اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد اس کے تخت کو بدل ڈالا، لیکن اس نے پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے ایک محل بنوایا تھا شیشے کا محل بنا کے اس کی چھتیں بھی شیشے کی اور فرش بھی شیشے کے، اور نیچے اس کے جو ہے پانی بہ رہا تھا اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ اس بیچاری کو خیال آیا کہ پانی ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر کسی عورت کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی بھی عورتوں کی پنڈلیاں دیکھیں تو پھر لوگوں کو کیا گلا دیں گے؟ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے دور ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی عصمت کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ اصل حضرت سلیمان یہ چاہتے تھے کہ ایسا محل بنایا جائے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، جب وہ قریب آئی کہ اللہ تو خود اس طرح کے چلیں گی، اس نے سمجھا آگے پانی ہے تو اس نے کپڑا اوپر کر لیا۔ کہا گیا انہ سرح ممرد من قواریر، اس سے کہا گیا کہ اے ملکہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشہ ہے، پانی تو اس کے نیچے ہے۔
تو مقصد کیا تھا کہ جیسے تم نے شیشے کو پانی سمجھ لیا اسی طرح دھوکہ کھا کے تم نے سورج کو بھی خدا سمجھ لیا ہے. نہ یہ پانی ہے نہ وہ خدا ہے. یہ پانی کو دکھانے والا ہے، وہ خدا کی قدرت بتلانے والا ہے. تمہیں دھوکہ لگا ہوا. اس لیے فوراً اس نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین کہ یا اللہ واقعی آج تک میں نے غلط عقیدہ رکھا، یا اللہ واقعی آج تک میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے. اب میں صحیح معنی میں ایمان لاتی ہوں تیری ربوبیت پر بھی اور حضرت سلیمان کی رسالت پر بھی. تو اس قصے کے اندر بے انتہا عبرتیں ہیں، بے انتہا حکمتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات میں تصدیق رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد عربی النبی الامی الہاشمی جو اللہ کے گھر مکے میں پیدا ہوئے، جہاں نہ مسجد نہ مدرسہ تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی اتصالات تھے، نہ کوئی وہاں ذرائع تھے، نہ سیٹلائٹ تھے، لیکن اللہ کا نبی سلیمان کی خبر دیتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو ان واقعات کی خبر دینے والا خداوند قدوس ہے. تو یہ سارا الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے. اور آج کے سبق میں اللہ نے اختصار کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور اس کے اندر جو عبر ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا. اسی طرح اللہ نے قوم عاد کا بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ نے قوم سمود کا بھی ذکر کیا ہے. یہ قوم سمود کے بارے میں ہے جس میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ یاد رکھو عبادت کس کی ہے؟ نماز عبادت ہے، یاد رکھ لو. رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، طواف عبادت ہے. تو تمام عبادتوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ تبارک. ان اعبدوا اللہ، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے کہ عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، صرف اسی کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بدنی اپنی امت کو بتلا دو ان صلاتی و نسکی، کہ میری عبادت بدنی یعنی نماز عبادت بدنی ہے، نسک مانا قربانی عبادت مالی ہے، یعنی میری عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی ہو. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. میری زندگی میری موت اسی اللہ کے لیے ہے جو عالمین کے پالنے والے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. اور یہی میں حکم دیا گیا ہوں کہ تمام عبادتوں کا مرکز جو ہے، محور جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے حضرت صالح نے بھی قوم کو دعوت دی ان اعبدوا اللہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دو گروہ بن گئے آپس میں لڑنے والے، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے، ایک توحید کا اقرار کرنے والے، ایک شرک کرنے والے. اور اس کے بعد قوم نے نعوذ باللہ حضرت صالح کی تکذیب کی اور قوم نے کہا کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، لے آؤ اللہ کا عذاب کہاں ہے. تو حضرت صالح نے سمجھایا، آپ نے فرمایا بیوقوف لوگوں کیا کر رہے ہو؟ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل
بالحسنۃ، کیسے بے وقوف ہو گے تم، برائی عذاب پہلے مانگتے ہو لیکن نیکی نہیں کرتے، پہلے تم نیکی کرو، ایمان لے آؤ، استغفار کرو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں استغفار کرتے، کیوں نہیں معافی مانگتے، شاید اللہ تم پہ رحم فرما دیں. اب جناب پتہ ہے قوم کیا کہتی ہے، قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ آپ بھی منحوس ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی منحوس ہیں. جب سے نعوذ باللہ آپ آئے ہیں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. وہ بے وقوف، جھگڑا تو باطل کا ہوتا ہے. اگر مومن ایمان کی دعوت دے وہ تو جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا تو وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے، ماننے والا تو کبھی جھگڑا نہیں کرتا. لیکن کافر ہیں. آپ نے فرمایا طائرکم عند اللہ، آپ نے فرمایا بدبخت قوم مجھے کہتی ہو، حالانکہ تمہاری جو بد نصیبی ہے یا بد قسمتی ہے یہ شؤم میں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ مبتلا ہے، اس وجہ سے تم پہ عذاب آتے ہیں. میں 9 بندے تھے، لیکن رہت کہتے ہیں جماعت کو، مانا ایک ایک بندہ جو ہے گویا وہ جماعت کے برابر تھا، ورنہ تھے وہ 9 آدمی تھے بڑے شرارتی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور ان کا کام یہ تھا کہ ہر وقت زمین میں فساد ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، خون ریزی ہے. ایک دن اکٹھے ہوئے، قالوا تقاسموا باللہ، کہنے لگے آؤ اللہ کی قسم کھا کے معاہدہ کرتے ہیں، لنبیتنہ وأہلہ، ہم اکٹھے ہو کے رات کو حضرت صالح اور ان کے گھر والوں سب کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو ولی کہیں گے، مطالبہ بھی کریں گے تو ہم کہیں گے ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. رات کو جب ہم قتل کر دیں گے، اگر ان کے ولی کوئی مطالبہ کریں گے، ہم کہیں گے ہمیں کیا پتا ہے بھائی، ہم تو نہیں تھے، ہم نے تو کوئی قتل شتل نہیں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا یشعرون. اللہ نے فرمایا ان نے تدبیریں کی میرے پیغمبر کو قتل کرنے کی، لیکن ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں، ہم نے ایسی تدبیر کی جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اللہ نے فرمایا میرا بدری محمد مصطفیٰ غور کریں. یہ معنی نہیں ہوتا کہ دیکھیں وہ تو واقعہ گزر گیا، معنی تدبر کریں، نظر تدبر کریں، غور کریں کہ ان کے اس مکر کا نتیجہ کیا نکلا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان 9 کو بھی ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا، کوئی بھی نہ بچا. اور فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اے گزرنے والے دیکھو یہ ان کے گھر آج خالی پڑے ہوئے ہیں، عبرت کی علامت ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان میں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لے آئے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کو ہم نے بلا بچا لیا. لیکن جو کافر تھے، جو منکر تھے، جو مفسد تھے، جو مکذب تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہلاکت کو عبرت بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ عبرت کا نمونہ بن جائیں. واللہ اعلم.
ایک آدمی بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. دعا کریں کہ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. یا الہ العالمین ہر بیمار پہ رحم کر. یا اللہ ہماری روحانی جسمانی ابدان اور ذہان اور جتنی بھی بیماریاں ہیں جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، تو شفا دینے پہ قادر ہے. اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. جتنے اللہ کے غضب کے الفاظ ہیں وہ سارے اس آیت میں جمع ہیں کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جو بندہ کسی مسلمان کو جان کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جو ہے جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اچھا، جہنم کے بعد بھی فرمایا غضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا. کسی انسان کو قتل کرنا کو مذاق تھوڑی ہوتا. بہرحال اگر اس کے اولیاء ولی نہیں مانتے ہیں تو ان کو کہو ٹھیک ہے ابھی قصاص میں مجھے قتل کروا دو، کیونکہ دو طریقے ہیں، یا ولی مان جائیں دیت دے دو، ولی نہیں مانتے ہیں قصاص، اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، باقی اللہ سے دعا کرو اللہ گناہ معاف کرے. اگر کوئی آدمی نماز جنازہ نہ یاد کر سکے تو کرے کیوں نہ کر سکے، ورنہ اللہم اغفرہم اللہم اغفر اللہم اغفر اتنا تو یاد کر لیں. بہرحال اگر آپ 13 جون کو کراچی سے جدہ آئے، آپ کا ارادہ تھا کہ ہم 2 دن جدے میں رہیں گے، 15 جون کو بہن بہنوئی کے ہمراہ مکہ آئیں گے، جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، کوئی اب آپ پر کوئی دم نہیں پڑے گی، چونکہ آپ کی نیت ہی جدہ تھی، مکہ نیت نہیں رہی. نیت یہ تھی کہ ہم جدہ جائیں گے، جدہ رہیں گے، پھر جب کوئی آئے گا تو پھر لے جائیں گے. تو معنی یہ ہے کہ آپ کا سفر اول جدہ تھا. اب آپ جب آپ کے بہنوئی آئیں گے احرام باندھ کے جدے سے عمرہ کر لیں، عمرہ ہو جائے گا، آپ پہ جرمانہ بھی کوئی نہیں، لیکن آپ میقات کے عمرے سے تو محروم ہو گئے نا. جدہ کوئی میقات تھوڑا ہے، جدہ تو ہل ہے، حرم کے باہر ہے. اس لیے بہتر یہ تھا، اب تو خیر وہ آ گئے ہوں گے، ورنہ آپ جدے سے سارے مدینہ چلے جاتے، پھر مدینے سے احرام باندھ کے آ جاتے. آپ زمزم کو اگر کھانے پکانے میں استعمال کریں کوئی حرج نہیں. حضرت اسماعیل کیا پکاتے تھے، کون سا پانی استعمال کرتے تھے؟ اللہ کا پیغمبر تھا، اس کو ادب نہیں تھا زمزم کا. یہ تو علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم ضائع کیوں کریں، ورنہ تو پانی ہے. بہرحال اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے مدینہ منورہ، آپ نے عمرہ نہیں کیا تو جرمانہ نہیں پڑے گا، لیکن خدا کے بندے غفلت نہ کیا کرو. آپ مدینے سے آ رہے ہیں، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ آپ کو عمرے میں لگیں گے. احرام باندھ گئے، طواف کیا، صفا دوڑے، بال منڈوائے، فارغ ہو گئے. آپ کو اللہ میقات کا عمرہ دے رہے ہیں، مدینہ منورہ کا، جہاں سے خود میرے آقا محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا ہے، تو آپ اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے نا آپ. طواف میں بولنا جائز ہے، لیکن وہ بولنا جو شریعت کے مطابق ہو، کوئی ضرورت ہو، مباح کلام. یہ تھوڑا ہے کہ کس سے کہانیاں کرتے رہو. طواف کے دوران میں اگر وضو ٹوٹ جائے وہی طواف چھوڑ دیں، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. وضو کرو پھر شروع کر کے پورا کرو. بہرحال اگر کوئی امام ہے اور قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے، نفل نماز میں تو گزارا ہو جائے گا، فرض میں نہیں ہوتا. اسی لیے حکم ہے نا امام اس کو بناؤ جو قرآن کا قاری ہو. کہتے ہیں کہ یہاں جو عربی لوگ رومال باندھتے ہیں یہ صدل تو نہیں ہے. صدل وہ ہوتا ہے کہ سر پہ نہ ہو، صرف کندھے پہ ہو.
اگر سر پہ ہو تو صدر نہیں ہوتا. کہتے جی کہ اگر جنگ کے دوران میں کافر عورتیں آ جائیں مال غنیمت میں تو بغیر نکاح کے بھی مسلمانوں پہ حلال ہیں، بالکل حلال ہے. مما ملکت ایمانکم، اللہ کا قرآن ہے. پہلے جنگ تو کرو، بچوں کے تو حلال بھی ہو جائیں گے. نہ جنگ رہی، نہ عورتیں رہی، نہ حلال حرام کا مسئلہ رہا. جب جہاد ہی نہیں رہا بات ختم ہو گئی. اگر والدین میرے ہیں لیکن ان کے لیے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. احرام کی حالت میں تو چہرے کا پردہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کپڑا آگے لٹکا دیں، بس بات ختم ہو گئی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس نے پردہ کرنا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہے بہانہ بدرا، وہ کہتے ہیں نا سوئے بدرا، بہانہ بسیار، پھر لاکھ بہانے. نماز میں زیادتی ہو جائے کبھی سیدھا صاف کریں. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے مقام ابراہیم پہ پڑھنا افضل ہے، اعلیٰ ہے. وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھ لو، وہاں جگہ نہ ملے سارے طواف کے میدان میں پڑھ لو، وہاں بھی جگہ نہ ملے سارے حرم میں پڑھ لو. اپنے ہوٹل میں چلے گئے، یاد آیا وہی 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لو. حجر اسود کے سامنے پٹی کیوں ختم کر دی گئی کہ تم پٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹکرے مارتے تھے، اس لیے ختم کر دی گئی. میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرما، اللہ پاک رحم فرما، مسکینوں پہ رحم فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، اور دور سے پڑھیں تو اللہم صلی علی کہ اللہ ہمارے صلاۃ والسلام حضور پہ پہنچا. یا اللہ یا محمد یہ نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ یا حرف ندا ہے. ندا کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے. تفسیر کی کتاب ہو اردو زبان میں، بہرحال مشہور تو معارف القرآن ہے، وہ لے لیں انشاءاللہ. بڑی اعلیٰ تفسیر ہے، آسان بھی ہے. کوئی آدمی کسی پہ جادو کر کے کام بند کرا دے، آپ اللہ سے دعا مانگیں، آخری صورتیں پڑھیں، اللہ جادو کے شر سے بچائے گا. حدود حرم میں درخت نہ کاٹا کریں، درخت نہ توڑا کریں، ورنہ اتنی قیمت آپ کو خیرات کرنی ہوگی. میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اللہ پاک جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں پہ رحم فرما، اللہ ان کے قبروں کو منور فرما. ایک عورت کے بھووں کے بالوں میں کوئی عیب ہے تو ٹھیک کر سکتی ہے، اگر مونچھوں کی جگہ بال ہیں تو صاف کر سکتی ہے، چہرے پہ بال آ گئے ہیں تو صاف کر سکتی ہے، کوئی بنا نہیں. بچیاں جو ہمارے سکول میں پڑھتی ہیں ان کو بعض ملی ڈرامے میں رقص سکھاتے ہیں، بالکل حرام ہے. جب بچپن سے رقص سیکھے گی تو بڑے ہو کے قرآن پڑھے گی، بڑے ہو کے پھر بڑی ڈانسر بنے گی. جو ابتدا کرو گے وہی چلے گا نا، جیسے دیوار رکھو گے اوپر تو وہی جائے گی. آدمی پاکستان سے آیا ہے، نقد رقم لوگوں کو دیتا ہے، اس کے بدلے کرایہ طے کر لیتا ہے. کس بات کا کرایہ؟ کوئی واضح بات ہو نا، بات سمجھ بھی تو آئے نا. کس کا کرایہ طے کر لیتا ہے؟ کہتے جی کہ سورۃ النساء کی تفسیر میں لکھا ہے، بہرحال فقہ حنفی کے اندر سفر 3 منزل ہوتا ہے جو صحیح حدیثوں میں تفسیر ہے، اور 3 منزل کا معنی ہے 48 میل شرعی. آپ کسی جگہ انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں دیکھیں مسافروں کے احکام تو ساری حدیثیں مل جائیں گی.
میں نے ایک آدمی کو زمین 80,000 روپیہ میں رہن کی ہے، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر تو خلافت کا دور ہی تبدیل ہو گیا، ان کے بعد ان کا بیٹا آیا، یزید آیا، پھر ان کے بعد اور آئے، وہ تو دور خلافت تو ختم ہو گیا۔ کربلا کے قصے کے بعد یزید نے جب حکومت کیا پورے عرب پہ کیا تھا، اگر پگڑی باندھ کے آدمی نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ساری زندگی میرے آقا نے رحمت دو عالم نے پگڑی مبارک باندھی ہے، یعنی ٹوپی تھی، ٹوپی کے اوپر پگڑی مبارک ہوتی تھی۔ امام کے پیچھے اگر حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا کافی ہے، اور اگر شافعی ہے تو پڑھتا رہے۔ اگر ہم پاکستان سے جب آئے ہیں ہوائی جہاز میں تو ہمارا ہوائی جہاز کا پہلا سٹاپ جو ہے وہ ریاض تھا، تو ہم نے احرام ریاض سے باندھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع، آپ نے اچھا کیا۔ میں اپنے والد کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ مدینے بھی جا سکتے ہیں، طائف بھی جا سکتے ہیں، اور اگر بالکل مجبوری ہو تو پھر مسجد عائشہ سے بھی باندھ سکتے ہیں، جعرانہ سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ میرے دوست کی بیوی انڈیا سے مکہ آ رہی ہے، اگر بغیر محرم کے سفر کرنا ناجائز ہے۔ سفر کے دوران میں اللہ نے نماز جو 4 فرض ہیں ان کو 2 رکعت کر دیا ہے، سنتیں اور نفل پڑھنا معاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض جو ہیں وہ 2 پڑھیں گے، لیکن وطر ضرور پڑھیں گے کہ ان کے نزدیک وطر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہے، وہ کہتے ہیں نہ پڑھے، سنتیں معاف ہیں۔ اگر کوئی پڑھے اللہ ثواب دیں گے، لیکن اللہ نے رعایت کی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جو محکمے ہوتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں اور روکتے ہیں، دیکھو میرا بھائی اس میں اختلاف حالات ہیں۔ اگر کوئی آدمی مرد کی نسل بندی کرا دے کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح عورت کا اگر یوٹرس ہی ریموو کرا دے کہ آئندہ وہ بچہ دانی ہی نہ رہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے تو حرام ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے 2 4 5 بچے ہو گئے ہیں، عورت کمزور ہے، وقفہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی 2 3 سال ابھی اولاد نہ ہو، وہ جائز ہے۔ فجر تو نہیں ہوتی، فجر تو ہوتی ہے۔ عصر کے بعد، فجر کے بعد قرآن پڑھو، عصر کے بعد قرآن پڑھو، جو مرضی ہے عمل کرو، صالح۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، بدلہ مانگتے ہیں، نہ لیا کرو ایسے رشتہ داروں سے، نہ لوگے نہ بدلہ دینا پڑے گا۔ ہم دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو رشتہ دار تو نبی کے بھی مخالفت کرتے رہے، شکر کرو تم سنت ادا کر رہے ہو۔ ہم عرفات میں جب حج کے دن میں عرفات کے میدان میں تھے تو لوہے کا کوئی تار تھا جو لگ گیا، پاؤں میں زخم آ گیا، خون نکل گیا، کوئی بات نہیں، تکلیف بھی آپ کو ہو اور شریعت جرمانہ بھی آپ پہ کرے۔ آج کل جو عطر ملتے ہیں اسپرے میں، پرفیوم کی شکل میں یا کلون کی شکل میں یا یوڈی ٹوائلٹ کی شکل میں، سب جائز ہے استعمال کرنا، کوئی منع نہیں ہے، لیکن نہ کرو تو بہتر ہے۔
نکات کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جناب پاکستان سے جدہ پہنچ گئے، جدے کا پتہ تھا؟ جدے کا کیسے پتہ تھا تمہیں؟ جہاز کا بھی پتہ تھا، تم انڈیا کے جہاز میں نہیں چڑھے، جدے والے جہاز میں کیوں چڑھے؟ بہرحال ایک بکری دم ادا کریں، آئندہ انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو پاکستان سے احرام باندھنا تھا۔ جن جو ہیں وہ لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں، مجھے تو ملے نہیں، آپ کو ملے تو رشتہ کر دیکھیں، میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ آنا نہ جانا نہ ملنا نہ ملانا، تم ڈھونڈو ان کو، تم نے رشتہ دینا ہے ان کو یا لینا ہے ان سے؟ بیوقوف آدمی کیا کرے آدمی؟ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا کرے آدمی؟ بھائی جب جنوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جنوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمیں کیا پتا ہے کہ جب دیکھ ہی نہیں سکتے رشتہ داری کا کیا فائدہ؟ ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں، کفیل کی طرف سے پریشان ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، اللہ مشکلیں حل کریں گے۔ زبانوں کا بارے میں بیان فرمائیں، کیا بارے میں بیان فرمائیں؟ کیا وضاحت کرو نا، زبانوں کے بارے میں کیا بیان فرمائیں؟ اللہ نے یہ ساری زبانیں آدم کو سکھلائی تھیں، آگے پھیلتی گئی۔ اگر کوئی عورت جمعہ والے دن حرم میں آ گئی اور اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، بس پھر ظہر کا کیا مانا؟ جب جمعہ پڑھ لیا ختم ہو گئی نماز۔ اگر ایک آدمی نے 3 طلاق دیا ہے تو فتویٰ حاصل کرے دارالافتاء سے۔ اگر کوئی عورت نماز جنازہ پڑھے بالکل پڑھے، اگر مسجد میں موجود ہے تو پڑھے، اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، مسئلہ سمجھو۔ اگر موجود بیٹھی ہوئی ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا، پڑھو۔ ہم مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، وہاں مالکوں کی طرف سے کھانا پینا منع ہے، ہمارا موصول ہے اگر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دے، مدیر جو ہے وہ دے لے سکتے ہو۔ تیز چلنا سنت ہے یا آہستہ؟ اگر آپ ورزش کے لیے چل رہے ہیں تو تیز چلنا سنت ہے، اگر نماز اور عبادت کے لیے چل رہے ہیں تو علیکم بالسکینۃ والوقار، آرام اور ادب سے چلنا سنت ہے۔ ہر وقت سر پہ ٹوپی اور پگڑی رکھنی چاہا، حضور پاک نے کبھی سر ننگا ہو کے بازار میں نہیں پھرے۔ قبرستان والوں کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ قرآن لے جاؤ اور قبروں پہ بیٹھ کے پڑھو، یہ تو منع ہے۔ اگر ہم 2 یا 3 عمرے کریں گے، بال اس طرح پھروا دیا، بال ہو یا نہ ہو ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ نماز جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں گن لو۔ بازو میں جو لوگ نام لکھواتے ہیں منع ہے۔ انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن پتھر میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اگر میری ڈیوٹی رات کو 12 بجے ختم ہوتی ہے تو کیا میں 12 بجے رات کو تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل، سونے سے پہلے وضو کر کے تہجد پڑھ کے سو جاؤ۔ اب جب حضور پاک کا نام اس میں گرامی مؤذن اذان میں دیتا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اسی طرح کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی، درود پڑھیں۔ انگوٹھے چومنا جو ہے یہ بدعت ہے۔ آدم علیہ السلام کا اولاد ہوا تو اپنی فکر کرو، آدم کی اولاد کا فکر نہ کرو، تم بھی آدم کا اولاد ہے۔
نہیں ابا نہ ہوتا تو اولاد کہاں سے آتی؟ ابا تو سب کا آدم ہے نا. اس وقت شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، اب حرام ہے بس. اگر کسی آدمی کے منہ میں بیوی کا دودھ چلا گیا وہ کچھ نہیں ہوتا، بڑا اچھا ہے، چلو بھائی بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، کئی فائدے ہیں نا. دیکھو نا، پہلے تو صرف بیوی ہوتی تھی نا بیچاری، اب دودھ کا فائدہ بھی ہو گیا، بلکہ کچھ زیادہ ہو تو رکھ لیا، کوئی دوست آئے چائے وائے بنا کے پلایا کرو. کیا خیال؟ ہاں، حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہونے تھے. چوسو جی، مزے کرو، پیو. انگریزوں کے نقشے قدم پہ چلو گے، فلمیں دیکھو گے تو پتہ نہیں تمہیں کیا کیا پینا پڑے گا. یہ تو ابتدا ہے. چلو تو صحیح نا اس رستے پہ، انتہا پہ جاؤ نا. یہ آدھا آدھا ٹریٹر بٹیر والا کیا مانا؟ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کا سنت ہے، واجب ہے. منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. شادی شدہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ میرا بھائی شریعت میں پابندی نہیں ہے، حالات ہیں. بعض مرد و عورت جو ہے ایک ہفتہ بھی دور نہیں رہ سکتے، بعض سال بھی رہ سکتے. یہ حالات ہیں. یہ دیکھو کہ بیوی کی عزت محفوظ ہو، تم گناہوں سے بچے رہو. بیوی کا نان نفقہ خرچہ دینا لینا سارا انتظام ہے، بیوی محفوظ ہے، نوکری کے لیے آ سکتے ہو. بعض لوگ اگر نہیں ہے تو پھر بیوی کو ساتھ رکھو. یہ تو ہر آدمی کے الگ حالات ہے، اس لیے ورنہ حضرت عمر جو فتویٰ دیتے تھے وہ فرماتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے آپ. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ. اللهم إنا نسألك باسمك المكنون المخزون المبارك الطيب الطاهر المقدس. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمین. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللهم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلام میں امن و استحکام نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما. یا اللہ حضور کے کلمے پڑھنے والے ہر امتی کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.
الله